آپس میں یہودیوں کے کئی فرقے ہیں، ایک دوسرے کے سخت اور جانی دشمن ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے عیسائی ہیں، ان کے کئی فرقے ہیں اور سخت ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ یہ تو صرف اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ متحد نظر آتے ہیں، ایک نظر آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، پارسی، دوسرے مشرک، بت پرست سب ایک ہو گئے، ایک پلیٹ فارم آئے، ایسا لگتا ہے۔ ورنہ آپ ان کی اندرونی حالت دیکھیں اور پوری تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بھی باطل مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے آپس میں بہت زبردست لڑائی، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت و دشمنیاں ہیں۔ عیسائیوں میں آپس میں کتنی لڑائیاں ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے عیسائیوں نے، کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب ان کو پوری دنیا کی باطل طاقتوں نے لا کر فلسطین پہ بٹھا دیا ہے، وہ تو یہ آپس میں دشمنیاں ہیں۔ اسی طرح یہاں آپ نے دیکھ لیں، یہاں آج اگر متحد نظر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کو سامنے رکھ کر سب کو متحد کر رہے ہیں، ورنہ آپس میں کیا لڑائیاں تھیں، کس کس پر ظلم نہیں کیا۔ جو آج مسلمانوں پر یہاں ظلم کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بدھسٹوں کو نہیں مارا؟ کیا انہوں نے جینیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے دلتوں، پچھڑے طبقہ کے ساتھ ایسے غیر انسانی سلوک نہیں کیے ہیں؟ کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے مقابلے میں سب اب ایک نظر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی ان میں یہودیوں کی ایک خامی بیان کی گئی تھی۔ یہودی اہل کتاب مسلمانوں کے اندر کمیاں، خامیاں تلاش کرتے تھے، عیب نکالتے تھے، اور یہ سب دشمنی میں ہوتا تھا۔ اور دشمنی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آتی ہیں۔ کہتے ہیں چشم عداوت ہنر اور کمال کو بھی خامی سمجھتی ہے، دشمنی کی آنکھ کسی کی خوبی کو بھی خامی سمجھتی ہے۔ تو یہودیوں کے اندر بھی یہی مرض اور یہی بیماری تھی۔ مسلمانوں کی خوبی یہ تھی کہ مسلمان تمام آسمانی کتابوں کو مانتے اور تمام نبیوں پر ایمان لے آتے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ تمام لوگوں کو مانتے ہیں، پہلی کتابوں، پہلی آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو بھی، اور یہ آخری کتاب جسے قرآن کہتے ہیں اس کو بھی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں یہ کہا کہ یہودی مسلمانوں میں خامیاں نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، تو یہ کوئی اچنبے کی اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے پاک ہے، کمال ہی کمال ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اس کی ذات میں، انہوں نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کو بخیل کہا انہوں نے،
وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ نے فرمایا انہی کے ہاتھ باندھے جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پر لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا ان کی اس گستاخی کی وجہ سے، ان کی یاوہ گوئی، ان کی بد گوئی، ان کی اس بری بات کہنے کی وجہ سے، ان کے یہ بری بات کہنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ یہ یہودیوں نے کب کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینے میں یہودیوں کا ہی کنٹرول تھا ہر اعتبار سے، اور وہ خوشحال تھے، مالدار تھے، زراعت کھیتی باڑی ان کے پاس تھی، تجارت پر پورا ان کا کنٹرول تھا، باغات ان کے تھے اور محل تھے ان کے، کوٹھیاں تھیں، سب کچھ ان کا تھا۔ اور پلس یہ کہ مدینے کے جو مشرک تھے ان کو یہ سود پر مال دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور سود سے بیٹھے بیٹھے کماتے تھے، خون نچوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اللہ نے قرآن میں یہ قانون بیان فرمایا ہے، سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی میں نبی بھیجتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب ہم کسی بستی میں رسول بھیجتے ہیں تو بستی والوں کو ہم تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، بدحالی میں مبتلا کرتے ہیں، کاروبار میں تھوڑا نقصان کر دیتے ہیں، خوشحالی کم کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی اکڑ پھوں، تکبر، بڑائی تھوڑی کم پڑ جائے اور وہ تھوڑے نرم پڑ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نبی کو مان لیں، اللہ کے پیغام کو مان لیں۔ اس وجہ سے، اس لیے کہ انسان جب تک خوشحالی میں رہتا ہے نا تو کسی کی بات نہیں مانتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کی نہیں مانتا جب وہ یہ دیکھتا کہ میں بے نیاز ہوں۔ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے میرے پاس پاور آ گیا ہے، پیسے کا پاور، دولت کا پاور، اسٹیٹس کا پاور، حکومت کا پاور، مال کا پاور، تو انسان دوسروں کی بات نہیں مانتا، سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے نا تو یہودیوں کی خوشحالی کم پڑ گئی، مالی اعتبار سے وہ ڈاؤن ہونے لگے، کمزور ہونے لگے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ پہلے جیسی حالت اب نہیں رہی، کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بند گئے، یعنی اللہ بخیل ہو گئے، پہلے جیسے افضال، پہلے جیسی مہربانیاں، پہلے جیسی خوشحالی ہم پر نہیں رہی، اللہ بخیل ہو گئے ہیں، اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ گستاخی کے جملے تھے، یہ بے ادبی کے جملے تھے جو انہوں نے کہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، سب یہودیوں نے یہ نہیں کہا تھا، تفسیروں میں 2 آدمیوں کے نام آئے ان کے، انہوں نے یہ جملے کہے تھے، لیکن چونکہ جملے اللہ کی شان میں گستاخی کے تھے، بے ادبی کی تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقی یہودیوں کی دینی غیرت جاگ جاتی۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، تو وہ بھڑک جاتے ان جملوں پر، گستاخی کے ان جملوں پر کنڈم کرتے، ان کی برائی کرتے کہ تم نے غلط کہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن ان میں دینی بے غیرتی آ گئی تھی، بے حسی آ گئی تھی، اور ان کے گستاخانہ جملے کہنے پر وہ خاموش رہے، تو گویا اس جرم میں سب شریک ہو گئے، اس لیے سب کی طرف بات کی نسبت کی اور ان گستاخانہ جملوں کو سب کی طرف جوڑ دیا کہ یہودیوں نے یہ کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات کو پیدا کیا ہے اور جتنی ساری مخلوقات ہیں سب کو دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو نواز رہا ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کمی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی نازل کردہ نعمتوں پر، خزانوں پر خود کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے ان کو تقسیم کرنے کو کہا ہے، خرچ کرنے کو کہا ہے، خرچ نہیں کرتے ہیں نا،
تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فقیری میں مبتلا ہو گیا، وہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ نے جو خزانے رکھے ان کے صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے مال خرچ کرنے کا اور مال کمانے کا، اس طریقے کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو دنیا میں اس طرح ہوگا، کچھ لوگ مالدار ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ سب کو کھلا رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ قرآن کہتا ہے جو آپ کی طرف قرآن کی یہ باتیں اتاری جاتی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یہ ان میں سے بہت ساروں کو سرکشی میں اور کفر میں بڑھا دے گا۔ چونکہ قرآن حقائق بیان کرتا ہے، سچائیاں بیان کرتا ہے اور صحیح پیغام انسانیت کو دیتا ہے۔ جن لوگوں کو ماننا نہیں، جن لوگوں کی فطرت میں مزاج میں ضد ہے، وہ صحیح بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ورنہ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ یہ اخلاقی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی علاج ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ تندرستی دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے۔ لیکن اگر مریض اور بیمار کے اندر ضد پیدا ہو جائے اور ڈاکٹر کی جو بھی نسخہ لکھتا ہے اور جو بھی دوائی لکھتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، اس کو ٹکرا دیتا ہے، تو وہ کیسے صحت یاب ہوگا، وہ کیسے شفا یاب ہوگا؟ تو خالق کائنات نے شفا کا یہ نسخہ اتارا ہے، لیکن جو آدمی ضد پکڑ لے تو اس سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ یہی کافروں اور یہی یہودیوں کا معاملہ ہے۔ قرآن کا جو پیغام اترتا ہے یہ ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ آپس میں یہودیوں کے کئی فرقے ہیں، ایک دوسرے کے سخت اور جانی دشمن ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے عیسائی ہیں، ان کے کئی فرقے ہیں اور سخت ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ یہ تو صرف اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ متحد نظر آتے ہیں، ایک نظر آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، پارسی، دوسرے مشرک، بت پرست، سب ایک ہو گئے، ایک پلیٹ فارم آئے، ایسا لگتا ہے۔ ورنہ آپ ان کی اندرونی حالت دیکھیں اور پوری تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بھی باطل مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے آپس میں بہت زبردست لڑائی، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت و دشمنیاں ہیں۔ عیسائیوں میں آپس میں کتنی لڑائیاں ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے عیسائیوں نے، کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب ان کو پوری دنیا کی باطل طاقتوں نے لا کر فلسطین پہ بٹھا دیا ہے، تو یہ آپس میں دشمنیاں ہیں۔ اسی طرح یہاں اپنے یہاں دیکھ لیں، یہاں آج اگر متحد نظر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کو سامنے رکھ کر سب کو متحد کر رہے ہیں، ورنہ آپس میں کیا لڑائیاں تھیں، کس کس پر ظلم نہیں کیا۔ جو آج مسلمانوں پر یہاں ظلم کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بدھسٹوں کو نہیں مارا؟ کیا انہوں نے جینیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے دلتوں، پچھڑے طبقہ کے ساتھ ایسے غیر انسانی سلوک نہیں کیے ہیں؟ کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے مقابلے میں سب اب ایک نظر آتے ہیں، آپس میں بہت اختلاف ہیں۔ آج اگر مسلمان ہٹ جائیں منظر نامے سے تو پھر دیکھیے ان کی آپس کی دشمنیاں، ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، اونچ نیچ کی بنیاد پر، آپس میں جو پنتھ ہیں ان کے اور الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، آپس میں لڑیں گے اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے درمیان ہم نے عداوت و دشمنی اور کینہ ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ جب جب لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس وقت بھی کوششیں تھیں۔ وہ کیا ہے نا، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے، کیا ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اس شعر کا ایک مصرع ہے کہ ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے، مخالفت رہی ہے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، مصطفی چراغ سے ابو لہب کی چنگاری ہمیشہ ٹکراتی رہی ہے، مخالفت رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی
یہودیوں نے جو مدینے والے تھے انہوں نے مکے والوں کو بت پرستوں کو ورغلایا بھڑکایا اور یہ کہہ کر تم ادھر سے آؤ حملہ کرو ہم یہیں بیٹھے ہیں مدینے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے. لڑائی کی آگ بھڑکائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور غزوہ احزاب ہے وہ 21ویں پارے میں ہم پڑھیں گے. اسی طرح بدر کی لڑائی میں اور دوسرے موقعوں پر بھڑکا کے لے آئے. یہ آگ بھڑکاتے تھے لڑائی کی، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بجھا دیتے. اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی کے خلاف قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، مسلمانوں کو بدگمان کر دیں، نئے مسلمان آئے ہوں ان کو کنفیوژن میں ڈال دیں اور اسلامی شریعت کے بارے میں اسلامی احکامات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ ہے زمین میں فساد پھیلانا. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ ایسے فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کی شریعت کے خلاف چلنا اور اللہ کی شریعت سے لوگوں کو روکنا اور کفر اختیار کرنا اور شرک اختیار کرنا اور غیر اسلامی طریقے اختیار کرنا، یہ سب زمین میں فساد اور بگاڑ کی شکلیں ہیں. اللہ کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا اور لوگوں کو اس پر مجبور کرنا، یہ سب فساد اور بگاڑ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے. اور اللہ ایسے فساد بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. آگے اللہ نے فرمایا اہل کتاب کی یہ گستاخیاں ہیں اور یہ ان کی سازشیں ہیں، لیکن ہمارا در کھلا ہوا ہے، ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ آئیں. ہم دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ایک سے ناراض ہو گئے تو دروازہ بند کر دیا، وہ اس سے کوئی بات چیت اور اس سے ملنے اور ملاقات کی کوئی راہ نہیں. اللہ کہتے ہیں ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کرتے ہیں جو کام نہ کرنے کے ہیں ان سے بچنا اور جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنا، ان کو کہتے ہیں تقوی. تقوی اختیار کریں. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کو ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو، تورات اور انجیل کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو قائم کرتے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے. تورات اور انجیل کے بعد کیا نازل کیا گیا ہے؟ یہ قرآن اتارا گیا ہے، یہ قرآن والی کتاب نازل کی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اوپر کی آیت میں آیا ہم ان کی آخرت سنوار دیں گے. اب اس آیت میں کہہ رہے ہیں صرف آخرت ہی نہیں سنواریں گے، ہم دنیا بھی سنواریں گے. اگر یہ تورات اور انجیل کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور نیچے سے بھی کھاتے. اوپر سے کھانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمتوں والی بارش نازل فرماتا، آب و ہوا کو، موسم کو ان کے لیے اچھا بنا دیتا. کسی جگہ انوائرمنٹ کا، ماحول کا، آب و ہوا کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پیروں کے نیچے سے کھاتے یعنی اللہ زمین کو حکم دیتا وہ اناج، غلہ، پھل فروٹ یہ اگاتی. اسی طرح زمین کے اندر سے ہم ان کے لیے خزانے نکالتے، سونے کے، چاندی کے، لوہے کے، پیتل کے، گیس، پیٹرول، آج یہ سب خزانے زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں. تو ہم ان کو ان کے پیروں کے نیچے سے بھی نعمتیں دیتے اور ان کو وہ استعمال کرتے. منہم امۃ مقتصدہ، اللہ فرما رہے انہوں نے ایسا کیا نہیں، انہوں نے ایسا کیا نہیں تو راستے سے وہ بھٹک گئے، ہماری نعمتوں سے محروم ہو گئے. لیکن منہم امۃ مقتصدہ، برائیاں بیان ہو رہی ہے نا یہودیوں کی، اہل کتاب کی برائیاں بیان ہو رہی ہے، مذمت بیان ہو رہی ہے، ان کی خامیاں بیان کی جا رہی ہے.
لیکن اللہ فرما رہے ان میں سے کچھ لوگ معتدل ہیں، ایک گروہ معتدل ہے، ان کی طرح گمراہ نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے قرآن کو مان لیا، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حاتم طائی جو بہت بڑا سخی گزرا عرب کا، وہ عیسائی تھا، اس کا بیٹا حضرت عدی ابن حاتم وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کی بیٹی بھی تھی، صفانہ نام تھا، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ حضرت تمیم داری جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے اور پھر اس کو واقعے کو حضور سے بیان کیا، حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے پہلے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے خوش نصیب جنہوں نے ضد کا راستہ نہیں اپنایا، اریل پر نہیں اختیار کیا کہ نہیں ہم تو عیسائی ہیں، بس تورات ہی کو مانیں گے اور ہم انجیل کو ہی مانیں گے، ہم تو یہودی ہیں تورات کو ہی مانیں گے، نہیں۔ مقتصد درمیانی گروہ ہے، معتدل امت ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ قرآن ہمیں ایک بات سکھا رہا ہے، دیکھیے ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جن کی اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو بیان کریں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کسی شخص کی ایک خامی کی وجہ سے ہم اس کی اچھائیوں پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں، یا کسی ایک گروہ، کسی ایک جماعت کے، یا کسی ایک برادری کے، کسی ایک خاندان کے ایک آدمی نے غلطی کی تو ہم کہتے ہیں وہ سب برے ہیں، سب ایسے ہیں۔ یہ قرآن مزاج نہیں بناتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے خامی بیان کریں لیکن ان کی اچھائیوں کو نظر انداز نہ کریں، یا کسی ایک فرد کی برائی کی وجہ سے پوری جماعت، پورے گروہ، پوری برادری، پورے خاندان کو بدنام نہ کریں، ان کی جو اچھائیاں ان کو بیان کریں۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو درمیانی راہ اپنانے والا ہے، مقتصد ہے یعنی معتدل ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں بہت سارے یا ان میں سے اکثر تو برے ہی اعمال کرنے والے ہیں، برے ہی کام کرنے والے ہیں۔ ہر زمانے میں اچھے لوگ رہے، آج بھی ہیں، آپ یہاں بھی دیکھیں ظلم کرنے والے لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں۔ اسی طرح یورپی ممالک ہیں، امریکہ میں رہنے والے ہیں اور دوسرے ممالک میں رہنے والے ہیں، ان میں ہم کہیں گے سب ایسے ہی ہیں، ظالم لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو مارا، اتنے ملکوں میں سب ایسے نہیں ہیں، مسلمانوں کے حق میں بھی بولنے والے ہیں۔ فلسطین کے حق میں یورپی عورتیں بولنے والی ہیں، کھڑی ہونے والی، ظلم کے خلاف۔ اچھے لوگ ہر دور میں رہے، ان کی خوبی بیان ہونی چاہیے، اچھائی بیان ہونی چاہیے، یہ اعتدال والا مزاج ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ تو برے ہی اعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب ایسے لوگ ہیں ان کو اچھائی کا پیغام دیتے ہیں، اچھائی کے کام بتلاتے ہیں، لیکن وہ الٹے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اور غیروں کو ورغلا کر مدینے پر حملہ آور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کرنا چاہتا، کئی مرتبہ یہودیوں نے سازشیں کی، ایک قلعے کے نیچے بٹھایا، اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ عین موقع پر جبرائیل امین آئے، آپ کو بتایا، آپ وہاں سے چلے گئے، آپ کی جان کی حفاظت ہو گئی، آپ بچ گئے۔ اسی طرح کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جس میں آپ کو ختم کر دیں۔ یہودیوں ہی نے آپ پر جادو کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کی مدد سے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب باتیں تھیں ان کی طرف سے، اہل کتاب یہودیوں کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی نا کہ اب ہمیں ان کو تو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو ان کا بھلا چاہتے ہیں اور یہ الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جائیں بھاڑ میں، یہ ہم کیوں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، یہ خود ہی نہیں راستے پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اے نبی جو کچھ آپ کے پاس پیغام آ رہا ہے وہ سب تک پہنچائیں، ان کی برائی کو ایک طرف کر دیں، نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، ان کی اذیت رسانیوں کو، تکلیف پہنچانے کے مزاج کو، آپ پر اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے آپ اس کو پہنچائیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے
دن رات ایک کر دیا، اللہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچایا، کسی کو محروم نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی اس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جانے والی صحابہ کرام کی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا، انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون، کل قیامت کے دن تم کو پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا میرے بارے میں کہ محمد نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام تقریباً 1,40,000 تھے، سب نے بیک زباں ہو کر کہا تھا ہم اللہ سے کہیں گے کہ ادیتا و بلغتا و نصحتا، بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ انجام دے دیا، اور آپ نے لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اوپر انگلی کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچا دیا ہے، تو آپ اپنا پیغام پہنچائیے، ایسا نہیں کریں گے تو پھر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر خطرہ ہے دشمنوں کی ایذا رسانی کا، جان کا خطرہ ہے، دشمن سے ڈر ہے، ڈریے مت۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ علماء نے یہاں لکھا اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ دعوت کا کام کریں اور لوگوں کی اذیت سے نہ گھبرائیں، اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا، آپ کی ذات کی حفاظت کرے گا۔ امت کے حق میں بھی یہی چیز ہے، امت دعوت کا کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے امت کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن امت اپنی حفاظت کے لیے دوسرے راستے تو اپنا رہی ہے۔ بھائی کاروبار میں آگے بڑھنا چاہیے اور سیاست میں آگے بڑھنا چاہیے اور فلاں چیز، ایجوکیشن میں ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاسٹل بننے چاہیے، یونیورسٹیاں بننے چاہیے، کالج بننے چاہیے، اسکول بننے چاہیے، یہ سب کام کر رہی ہے لیکن دعوت کا کام نہیں کر رہی، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کر رہے، تو اللہ کی طرف سے حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تو نبی سے کہہ رہے ہیں آپ تبلیغ کا کام کیجئے، آپ کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی، تو امت کے سلسلے میں بھی یہی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی پرانی روش، پرانے طرز اور پرانے مذہب پر جمے ہوئے ہیں، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ہدایت ان کو دیتا ہے جن کے اندر جذبہ ہے حق کی تلاش کا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تورات کو، انجیل کو قائم کرو، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر یہ پیغام اتارا گیا ہے قرآن، اس کو قائم کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ ایسے دعویٰ کرنے سے کہ ہم تو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو پیغام اتارا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارو، اس پر عمل کرو تو کامیاب ہو۔ کامیابی کام سے ہے نہ کہ نام سے، کہ یہودی ہے تو کامیاب ہے، عیسائی ہے تو کامیاب ہے۔ علماء نے لکھا ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو گیا ہے، ہم بھی اپنے آپ کا آج ہر فرقے، مسلک، گروہ، جماعت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں بس ہم کامیاب ہیں، دوسرے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہیں دوسرے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، صرف دعویٰ کرنے سے، گروہی اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، ایمان اور عمل صالح ہوگا تب اللہ کے یہاں کامیابی ہوگی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام اتارا جا رہا ہے قرآن کی شکل میں، یہ ان میں سے بہت ساروں کو کفر میں، سرکشی میں اور بغاوت میں اور بڑھائے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں آپ افسوس نہ کریں، جن کے نصیب میں ہوگا ایمان لانا وہ ایمان لے آئیں گے، آپ پیغام پہنچاتے رہیے، منوانا آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، کس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے اور ایمان قبول کر لے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جیسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں افسوس نہ کریں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، وہ آپ کر دیجئے، آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ آگے بھی انہی اہل کتاب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں
ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔